کرو کسی بندے کے 5 بیٹے ہیں، ان 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا غلام ہے، 4 آزاد۔ جب اس بندے کی وراثت تقسیم ہوگی تو 4 بیٹوں میں 5واں جو غلام ہے اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کو مردہ سمجھا جائے گا، غلام کو زندہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے کسی کا باپ غلام ہے، بیٹا مر جاتا ہے، بیٹا غلام ہے، باپ مر جاتا ہے، تو غلام کو مرنے والے آزاد کی وراثت نہیں، وہ اس کے ورثاء میں شمار ہی نہیں۔ یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، اسرائیلی کا وراثت کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک ہے وہ چیزیں جو 4 سبب ہیں جو مستقل وراثت سے ان کو کہتے ہیں مانع، صرف حجاب نہیں، رکاوٹ نہیں، موانع، یعنی ایسا بندہ سمجھو باتوں میں کوئی نہیں سکتا۔ ان میں جیسے کافر ہے، اگر کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کافر ہے تو مسلمان کا وارث نہیں بنتا، بالکل ایسے ہی اگر جو غلام ہے وہ آزاد کا وارث نہیں بنتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آزادی زندگی ہے اور غلامی موت۔ اللہ نے جن کو آزادی دی ہے سمجھو ان کو اللہ نے زندگی دی۔ ہمارے یہاں وراثت کے جو 10 مستحقین حص شمار ہوتے ہیں، سراجی کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آتا ہے مولا الموالا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس بندے نے کسی غلام کو آزاد کیا، جس بندے نے کسی غلام کو آزاد کیا، اب جس دن یہ غلام اب تو آزاد ہو گیا، آزاد ہو کے اب تجھے مالک بن سکتا ہے، جائیداد بنا سکتا ہے، جب تک غلام کا تو بیچارہ اس کا مالک نہیں بن سکتا تھا، لیکن اب یہ آزاد ہو گیا ہے، اب یہ بہت ساری اپنی ملکیت جائیداد بنا سکتا ہے۔ اب جس دن یہ فوت ہوگا تو اس کے ورثاء میں جیسے اس کا باپ اس کا وارث بنتا جو حقیقی باپ ہوگا، آج اس کا وارث یہ آزاد کرنے والا بنے گا، گویا اس نے اس کو زندگی دی، جس نے آزاد کیا ہے اس آزاد کرنے والے نے گویا کہ اس آزاد ہونے والے غلام کو زندگی دی ہے، اس لیے اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کا حقدار کون بنے گا؟ آزاد کرنے والا، گویا اس کے باپ کی جگہ ہے۔ جسے باپ زندگی کا ذریعہ بنتا ہے نا، بندہ دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے، زندگی ملتی ہے تو ذریعہ اس کا کون بنا ہے؟ ماں باپ بنے ہیں۔ بالکل ایسے ہی غلام کو آزاد کرنے والا اس کو زندگی دیتا ہے۔ اب جن لوگوں نے ہمارے اس ملک کی آزادی میں جدوجہد کی ہے، جس انداز سے انہوں نے محنت کی ہے، قربانیاں دی، جس کی بدولت ہمیں آزادی ملی ہے، جس جیسی کیسی بھی بہرحال الحمدللہ غنیمت ہے۔ آج بھی ہمارے جو علماء تبلیغی جماعت والے پوری دنیا میں پھرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ دنیا کے وہ ملک جو اسلامی ملک ہیں، جو وہ ملک جو بظاہر کسی کے غلام نہیں ہیں، چاہے وہ عربی ممالک ہوں یا کچھ عجمی ممالک، اسلامی ممالک ہیں، لیکن پاکستان جیسی دینی کام کی آزادی وہاں نہیں ہے۔ پاکستان جیسی دینی کام کی آزادی وہاں اپنی مرضی سے وہاں مولوی بیان نہیں کر سکتا، حق نہیں بیان کر سکتا، چوک پہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ آزادی نہ اجازت۔ یہاں الحمدللہ غریب سے غریب مولوی حق کو ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہے، چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے بیان، بڑے سے بڑے عامل کو للکارتا ہے اور اسے یہ آزاد ملک کی آزادی حق دیتی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری اس آزادی میں، چاہے وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ محمد علی جناح قائد اعظم ہوں، یا اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، جو سمجھو انہوں نے ہمیں آزادی دے کے ہمیں زندگی دی، ان لوگوں نے ہمیں آزادی دے کے ہمیں زندگی دی ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اسی محرم کے اندر کربلا والوں نے قربانی کس لیے دی؟ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے۔ تو حقیقت یہ ہے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سے زیادہ مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بچیوں نے قربانی دی ہے اس ملک کے لیے۔ کلمے کی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے اسلام کے لیے قربانی، انہوں نے یہ قربانی اس لیے نہیں دی کہ وہاں سیاست ہوگی، وہاں
وہاں فیکٹریاں ہوں گی، وہاں یہ ہوگا، وہاں وہ ہوگا، نہیں. انہوں نے قربانی دی ہے. اس لیے جو قومی نظریہ جو پیش کیا گیا ہے اسلام اور کفر، یہ ایک نظریہ اسلام کا اور ایک نظریہ کفر. انہوں نے اسلامی نظریے کے لیے قربانی دی، انہوں نے کلمے کی بنیاد پہ قربانی دی. جیسے کربلا والے شہید اسلام کے لیے ہیں، ایسے پاکستان کے لیے شہید ہونے والے بھی اسلام کے لیے. کل ہی جامعہ عزیزیہ دار قرآن مسلم کو مدرسہ ہے، وہاں چھوٹی سی تقریب کی سارے ثواب کے لیے، میں بھی وہاں شامل تھا. وہاں یہ بات ہمارے مولانا غلام حنیف سے کی کہ ایک بندہ جو ابھی تک یہاں جامعہ قرآن کے قریب نور کی جگہ ہے، اس کے اندر زندہ ہے. وہ کہتا ہے میں خود عینی شاید میں خود اس کے اندر تھا کہ ہم جب دریائے راوی کو عبور کرنے لگے تو بہت زیادہ لوگ تھے کشتی کے لیے، کوئی چیز پار کرنے والی نہیں تھی، لوگ بہت سارے تھے اور خطرہ تھا کہ یہاں بلوائی آ پڑیں گے، سکھ آ پڑیں گے، ہندو آ پڑیں گے، مار دیں گے. جان پر پڑی ہوئی تھی. ایک بندہ صرف تیراکی جانتا تھا، وہ آگے ہوا، اس کے پیچھے دوسرے نے کپڑا پکڑا، پھر تیسرے نے پکڑا، پھر چوتھے نے پکڑا، لمبی لائن لگی. اچھا وہ بھی کتنی لائن لگی، پھر بھی جو کنارے پر لائن تھی وہ اس سے کہیں زیادہ. ابھی کہتے ہیں ہم دریا کے اندر جا رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم پیچھے کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں پر بلوائی آئے اور انہوں نے سیدھی گولیاں چلا کے سب کو شہید. میں نے خود ایک مرتبہ گڑھ مہاراجہ، گڑھ مور کے ساتھ ہی کم ہے، شہر ہے، قصبہ ہے، اس کی مسجد جامع مسجد میں جمعہ پڑھا ہے. جمعہ کے بعد جب ہم بیٹھے کمرے میں تو وہاں ایک بابا جی میرے پاس، یہ میرا اپنا ذاتی بات ہے، بابا جی میرے پاس آ کے بیٹھے، باتیں چل پڑی. اس نے کہا میں خود اور میرا ایک بھائی، میری ایک بہن، ہم 3 آدمی ہجرت کر کے آ رہے تھے، انڈیا سے پاکستان کے لیے آ رہے تھے، پیدل تھے. اتنے تک جب دم آگے سکھ آ گئے تو میری بہن نے ہمیں کہا کہ فوراً مجھے مار دو، تم بھائی مجھے قتل کر دو ورنہ یہ مجھے پکڑ لیں گے، پھر میری نہ جان بچے گی نہ عزت بچے گی، تم بھائی مجھے مار دو. اب ہم کیسے ماریں اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کو؟ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ کیا دفاع کرنے کے لیے سوچیں، اتنے بے ہم نہر کے کنارے پر ہماری بہن نے ہماری آنکھوں کے سامنے نہر میں چھلانگ لگا کے جان دے دی اپنی عزت بچانے کے. اب جو لوگوں نے قربانیاں کی یہ ملک کی قربانی کی بنیاد پر جس پر ہم آج یا ہمارا مخصوص طبقہ اللے تلے کر رہا ہے، ظلم کا بازار گرم ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ناانصافی کا بازار گرم ہے، سود ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، ایک ایک عدالت میں چپراسی سے لے کر کے بڑے سے بڑے افسر تک ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہیں کہ گویا کہ عوام کا جو کچھ ہے سارا ہم کھا جائیں. یہ ملک اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا، اس مقصد کے لیے انہیں قربانیاں نہیں کی. میں نے اگلے دن حدیث کے پاس جمعہ پڑھایا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں ہیں اور یہ چاروں قسمیں اللہ نے نبیوں کے وطن کی. والتین والزیتون یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وطن کی قسم، اور طور سینین یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وطن کی قسم ہے، اور بلد الامین یہ مکہ مکرمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کی قسم ہے. 3 نبیوں کے وطنوں کی 4 قسمیں کھا کے اللہ نے ہمیں وطن کی عظمت، وطن کی اہمیت بتلائی. میرے اور آپ کے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے جانے لگے، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ کے دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ آپ جب مکے سے پہلے آگے چلے گئے تو پہاڑی پر کھڑے ہوئے، واپس مڑ کے مکے کی طرف دیکھ کے آپ دیدہ ہو کر کے آنسو بہا کر کے فرمانے لگے کہ مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ تیرا ایک ایک پہاڑ اور ایک ایک پہاڑ کا ایک ایک پتھر مجھ سے محبت ہے. اور احد کا تو نام لے کے فرمایا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں طرز عمل یہ تھا کہ آپ ہمیں وطن کی عظمت بتلانے کے لیے فرما رہے تھے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن کیا کریں کہ تیرے واسی مجھے وہاں رہنے نہیں، تیرے واسی مجھے وہاں رہنے نہیں دیتے، اس مجبوری کی بنیاد پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آنسو بہاتے ہوئے جا رہا ہوں. اور
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے، سیرت کی کتاب میں آپ دیکھیں وہاں صاف لکھا ہوا ہے، بار بار لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا نے مدینہ طیبہ پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ سے جہاں اور دعائیں مانگی ہیں وہاں یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جیسے وطن مکہ کی آگ نے میرے دل میں محبت ڈالی تھی، اب اس سے بڑھ کر کے میرے وطن مدینہ کی میرے دل میں محبت ڈالی۔ وطن کی محبت کی دعا کون مانگ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اسی حدیث کے مفہوم کو بعد میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حب الوطن من الایمان۔ اگرچہ یہ لفظ حدیث نہیں ہے، اس کو موضوع حدیثوں میں لکھا ہے، یہ الفاظ حدیث نہیں ہے، لیکن مفہوم اسی حدیث کا یہ بنتا ہے کہ چونکہ وطن کی محبت خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، اس لیے فرمایا حب الوطن من الایمان۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں نے وہاں جمعے کے بیان میں یہ بات عرض کی تھی، قرآن مجید نے ہمیں اور احادیث مبارکہ نے ہمیں بار بار یہ تاکید کی ہے کہ اگر کامیاب زندگی، محفوظ زندگی چاہتے ہو تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت سنگت کے ساتھ جڑ کے اگر تم رہو گے تو تمہاری زندگی محفوظ رہے، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہوگا، تمہارے اعمال بھی محفوظ ہوں گے، تمہاری زندگی محفوظ ہوگی۔ اسی کو کہا گیا صحبت صالح برا صالح، جب زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سب سالہ کاتے بیری۔ جب کسی سے پوچھا 7 سالہ 100 سال کی بیریاد عبادت سے ایک لحظہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت امام رحمہ اللہ نے فرمایا، کہنے والا نے 7 سال کہا ہے، اگر میں ہوتا تو میں کہتا 1,00,000 سال سے بھی بہتر۔ 100 سال میں مجھے اشکال ہو رہا ہے، میں اگر ہوتا تو میں کہتا کہ 1,00,000 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے کسی اللہ والے کے ساتھ ایک لحظہ۔ میرے خیال میں حضرت خاقان شیخ نامت برکات نے یہی فرمایا کسی اور جگہ پر، فرمایا قیامت کے دن انسان کے نیک اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا کہ اس نے محبت سے کسی ایک دفعہ اللہ والے کو دیکھا، ایک نگاہ سے صرف دیکھا تھا اللہ والے کو محبت سے، یہ بھی اس کے نیک اعمال میں تولا جائے۔ کامیاب زندگی، محفوظ زندگی، اس کے لیے صحبت اولیاء۔ میں نے وہاں مسجد میں حج صاحب کے پاس جمعہ پر عرض یہ کیا تھا کہ اگر آپ غور کریں پاکستان جو آپ کو ملا ہے، اس کی جو بدلیت اور آزادی آپ کو ملی ہے، آپ علامہ اقبال کو دیکھیں گے یا قائد اعظم مدنی جناح کو دیکھیں گے تو ان کی ماہیت میں اس وقت کے صالحین ایک طرف علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ایک طرف حضرت تھانوی رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اور علامہ اقبال کا حال تو یہ تھا، میں نے ان کہا کہ لال حسین اکبر لکھ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں لکھ رہا، ایک عام رائٹر لکھ رہا ہے، دنیا دار رائٹر لکھ رہا ہے، لال حسین اکبر لکھ رہا ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے پاس کچھ جونے برستی کے نوجوان آئے کہ علامہ صاحب ہم آپ کی بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنا مرید بنا دیں، ہمارے پیر بن۔ تو علامہ اقبال رحمہ کو جواب دیا کہ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی محبت ہے اور میرے اوپر اتنا ہی اعتبار کرتے ہو تو پھر آؤ میں تمہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں جن کو میں بھی پیر مانتا ہوں۔ اور بچوں نے اعتماد کیا تو وہ ان کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے پاس لے گئے اور حضرت سے جا کے بیعت کروائی۔ اب بتاؤ جن کا تعلق حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے ہو، نیک لوگوں کی مائیت ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جیسا ذہین انسان ان مولویوں کی باتوں میں آ کے مسلمان کیسے ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کی سوچ تو بڑی محدود سی ہے اور تو اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا ذہین و فطین عقل مند آدمی، تو ان کے دامے فریب میں کیسے آ گیا؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں نے اسلام کی حقانیت کے لیے اور کوئی دلیل دیکھی نہ دیکھی ہو، حضرت مولانا انور شاہ سے
کشمیری جیسا بندہ جس کی ذہانت فطانت کی ہمیں اس دور میں مثال نہیں ملتی، اس کا مسلمان ہونا ہی اسلام کی حقانیت ہے۔ اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں حضرت کشمیری سے تعلق تھا یا اس کے بغیر کہہ رہے ہیں؟ ان نیک لوگوں سے کوئی عقیدت محبت کا تعلق تھا یا ویسے کہہ رہے تھے؟ محمد علی جناح مشرقی پاکستان کا اگر پرچم لہروا رہے ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے، مغربی پاکستان کا اگر پرچم لہروا رہے ہیں تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے، اور اگر پاکستان کی قرارداد مقاصد کو ترتیب دیا جا رہا ہے تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، قائد اعظم نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی تعلق کے بغیر کرتا ہے کوئی۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے بننے میں بھی اگر ان دونوں حضرات کو کامیابی ملی ہے وہ بھی تب کہ ان کے ساتھ نیک لوگوں کی معیت، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا تعلق تھا۔ اور یہ ہمارے مدارس کا ماحول، مساجد کا ماحول تو ہر ہی اسی مقصد ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو شاید ابھی اپنے کپڑے دھونے کا سنبھالنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، آپ لوگ وہ مدرسے کے حوالے کرتے ہیں، آپ لوگ وہ قاری صاحب کے حوالے کرتے ہیں، وہ مدرسے کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں وہ لوگ اس بچے پر کتنا محنت کرتے ہیں کہ اس بچے کو کہاں پہنچا دیں۔ اس وقت آپ پاکستان کے دنیا کے لحاظ سے جس کو بھی بڑا عالم مانتے ہیں، کوئی مولانا طارق جمیل سے کو بڑا عالم سمجھتا ہو، کوئی مولانا حق نواز بھنگوی شہید رحمہ اللہ کو بڑا عالم سمجھتا ہو، کوئی مولانا یوسف بلودی رحمہ اللہ کو بڑا عالم سمجھتا ہو، کوئی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کو بڑا عالم سمجھتا ہو، کوئی مولانا مفتی تقی صاحب رحمہ اللہ کو بڑا عالم سمجھتا ہو، کوئی مولانا فرمان کو بڑا عالم سمجھتا ہو، جس کو کوئی بڑا عالم سمجھتا ہے مجھے ایک تو بتاؤ جو مدرسے کے علاوہ اختیار ہے، جس کو بھی آپ بڑا عالم سمجھتے ہیں، جس میدان میں سمجھتے ہیں، اگر غور کریں گے تو اختیار کہاں ہو؟ مدرسے میں۔ میں نے ایک دفعہ لاہور میں ایک بیان میں کہا تھا کہ مؤذن سے لے کر کے بڑے سے بڑے خطیب تک اور بڑے سے بڑے مصنف و مؤلف تک اگر افراد کار چاہے وہ جہاد میں قیادت کر رہے ہوں، تبلیغ میں قیادت کر رہے ہوں، چاہے وہ مدارس کے کام میں قیادت کر رہے ہوں، تصنیف و تالیف میں قیادت کر رہے ہوں، کسی بھی دینی کام میں، تو آپ کو پیچھے اس کی کیا نظر آئے گا؟ مدرسہ نظر آئے گا۔ ورنہ معذرت کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا وہ اذان کی ہر دیتا ہے پر غلط دیتا ہے، اس بیچارے کی غلطیاں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی قصور تھوڑی ہوتی کھڑی پڑی زبر کی رہ جاتی ہے۔ ہاں جس نے بچپن میں مدرسے میں بچت کی ہے وہ کم از کم اذان تو ٹھیک ہے۔ مؤذن سے لے کر کسی بھی بڑے عہدے تک آپ جو بھی دینی لحاظ سے سوچ سکتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو محنت نظر آئے گی، تو کس کی نظر آئے گی؟ دینی مدرسے کی نظر آئے گی۔ اس لیے یہ آپ کا مدرسہ چھوٹا سا مدرسہ الحمدللہ دوسرا سال ہے ابھی ہمیں، پچھلا ایک سال ہمارا پورا دوسرا تم یاد ہے نہیں، اس سال ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے پچھلے دن ہمارا امتحان ہوا تھا، امتحان ہم نے خود نہیں لگے، دوسرے مدرسوں سے امتحان ہوا ہے، اس میں جن بچوں نے اچھے نمبر پوزیشن ہولڈر جسے آپ کہتے ہیں، جنہوں نے 100/100 نمبر لیے ہیں، جب کتابوں میں 90% سے اوپر نمبر لیے ہیں تمام کتابوں کے اندر، تو ان کو ہم نے انعام کا حقدار قرار دیا۔ ویسے الحمدللہ آپ کے چھوٹے سے مدرسے میں اس دور دراز کے عثمانہ سے علاقے میں یہاں 34 بچے ہیں جنہوں نے انعام لیا، 34 بچے، سارے پڑھنے والے نہیں بتا رہا، انعام والے بتا رہا، جنہوں نے یہاں الحمدللہ جو علماء تشریف لائے، ہمارے بزرگ تشریف لائے، اللہ ان کے جزائے خیر دے، یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ہاتھوں سے ان کو انعام دیا جائے گا۔ وہ 34 بچے کچھ حفظ کے، کچھ ناظرے کے، کچھ درجہ کتب میں جو ہمارے پاس 3 درجات چل رہے ہیں ان کے بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو، آمد کو قبول فرمائے۔ اب میں درخواست کروں گا حضرت مولانا عبید اللہ سے دامت برکاتہ سے وہ کچھ ہمیں نصیحتیں فرما دیں گے، اس کے بعد بچوں کو انعام دیا جائے گا، پھر انشاءاللہ دعا